بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور ہم فرسٹ ایئر اردو کی کتاب میں نظم کے حصے سے جو شاعری پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ شاعر آپ کے سامنے ہیں۔ تو فرسٹ ایئر اردو، شاعر کا نام ہے مرزا محمود سرحدی، ان کو اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو شاعری ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظم کے حصے میں وہ قطعات ہیں۔ قطعات کسے کہتے ہیں؟ قطعات اصل میں قطع کی جمع ہے۔ قطع کسے کہتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ اصناف نظم میں سے کون سی صنف ہے، کون سی قسم ہے۔ اس پر ہم تھوڑی سی تفصیلی بات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مرزا محمود سرحدی کی حالات زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی پیدائش 1914 ہے اور وفات ان کی 1968 ہے۔ تو مرزا محمود سرحدی پشاور میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور زندگی کے شروع ہی دنوں میں غم روزگار کے چکر میں پڑ گئے، یعنی روزگار کا غم ان کے ذمہ آ گیا جی۔ انہیں زندگی گزارنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑی، بڑے جتن کرنے پڑے۔ فوجی نوکری سے لے کر اسکول میں مدرسی تک، تدریس تک، اور کلرکی سے مزدوری تک کئی مراحل سے انہوں نے گزرنا پڑا۔ تو زندگی کی ابتدا میں ہی ان کو غم روزگار جو ہے وہ اس کے چکر میں یہ پڑ گئے تھے۔ تو انہوں نے اکبر الہ آبادی مشہور طنزیہ مزاحیہ شاعر ہیں، اور انہوں نے ان کی تقلید کی ہے، یعنی انہی کے طریقوں پر چلے ہیں۔ اسی اعتبار سے انہیں اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی کی مزاح میں لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں ملتی، بلکہ ان کا مزاح ایک حقیقت پسند کا مزاح تھا۔ تو حقیقت پسند سے مراد یہ ہے کہ حقیقت کے اوپر بات کی ہے، اور آگے بات آ جائے گی انہوں نے کیسی شاعری کی ہے جس میں آپ کو سماجی برائیوں کے اوپر انہوں نے زیادہ تر بات کی اپنے قطعات کے اندر بھی، اور عام طور پر بھی ان کی نظموں میں آپ کو ایسے ہی موضوع ملیں گے۔ تو حقیقت پسند شاعر تھے یہ، جو وہ حالات اور واقعات اور ان کے نتائج سے پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے جس میدان کا انتخاب کیا وہ فن کے اعتبار سے دشوار ترین راہ گزار سے کم نہیں، راہ گزار رستے کو کہتے ہیں۔ تو یہ فن مشکل ہے، طنز و مزاح، شاعری، قطعات، ٹھیک ہے، نئی ہیت کو لانا طنز اور مزاح کے اندر، اور مشکل ہے شاعری، ایسی شاعری کہ آپ نے نظم کو اپنایا۔ نظم ویسے بھی غزل سے مشکل ہے، کیونکہ نظم کے اندر ایک موضوع کو آپ مختلف اشعار کے اندر بیان آپ کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ غزل کے ہر شعر کے اندر اپنا موضوع آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو طنزیہ اور مزاحیہ شاعری جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ ایک طریقے سے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ سنجیدہ بھی نہیں ہو سکتے، اور اس کے اندر آپ ایسی بات بھی نہیں کر سکتے جس میں ناشائستہ گفتگو ہو۔ تو یہ طنز اور مزاح کی تمام تر لطافتوں کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی مختصر پیرائے میں جامع اور مکمل بات کا اظہار کرنا بے حد مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مختصر ترین بات آپ کو کرنی پڑتی ہے، آپ کے پاس جو ہیں چند مصرے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ نے ساری بات کرنی پڑتی ہے شاعری کے اندر، اور یہ اس لیے اعتبار سے نثر سے زیادہ اس کے اندر پیغام آپ دیکھیں تو الفاظ تو کم ہوتے ہیں لیکن پیغام بہت وسیع ہوتا ہے۔ نثر کے اندر آپ وہی بات کئی جملوں کے اندر کرتے ہیں، جبکہ شاعری کے اندر آپ وہی بات چند مصروں کے اندر کر دیتے ہیں، اور وہی موضوع جو ایک پوری کی پوری کتاب لے لیتی ہے، اور اسی موضوع کو بندہ ایک شعر کے اندر بھی بیان کر دیتا ہے۔ اس میں ایک طرف شاعر سنجیدگی سے دامن بچاتا ہے، ٹھیک ہے، طنزی اور مزاحیہ شاعری میں، تو دوسری طرف پھکڑ پانی یعنی فحش بات، گالی، ناشائستہ گفتگو کی حدود سے بھی دور رہتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کی شاعری تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مرزا محمود سرحدی نے ہر موضوع پر طب آزمائی کی ہے، انہوں نے لکھا ہے، لیکن ان کا اصل میدان قطعات ہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے معاشرتی مسائلوں کو بڑی خوبصورتی سے اپنی قطعات میں سمویا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ مثلاً کون سے معاشرتی مسائل ہیں؟ چوری کے اوپر انہوں نے قطعات لکھے، رہزنی، ڈاکو، ٹھیک ہے، رہزن، راستے کو لوٹنے والے، ذخیرہ اندوزی، یا ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں کسی چیز کا جمع کرنا، یعنی ایسی وقت میں کہ جس چیز میں کسی مطلب مثال کے طور پر کہ اگر چینی کم ہے ان دنوں میں، تو اب ایک بندہ جو ہے وہ چینی کا ذخیرہ شروع کر دے اور پھر اس کو مہنگے داموں فروخت کرے، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ گراں فروشی
گراں فروشی یعنی بازار سے آپ اس کے ریٹ سے چیز کو مہنگا بیچیں، یہ گراں فروشی ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ ملاوٹ آپ کو پتہ ہوگا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک قطعہ انشاءاللہ ان کا آ جائے گا، جھوٹ اور مکر و فریب، دھوکہ بازی، اس چیزوں پر، ان معاشرتی برائیوں پر انہوں نے قطعات لکھی ہیں۔ ان کا طنز سماجی ناصوروں کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں۔ تو ان کا جو طنزیہ شاعری ہے وہ سماجی جو ناصور ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، اس کے لیے سمجھے آپریشن سے کم نہیں ہے۔ نشتر اس آلے کو کہتے ہیں نا جس سے جو ہے وہ کوئی بھی پھوڑا، کوئی بھی زخم جو ہے اس کو چیر کر ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو ان کی شاعری ایسی ہے جیسے کوئی کسی جو ہے وہ بیماری کا علاج کوئی بندہ کرتا ہے اور اس کو آپریشن کرتا ہے، تو ایسے انہوں نے آپریشن سمجھے کیا ہوا ہے۔ مرزا محمود سرحدی نے ساری عمر شادی نہیں کی، زندگی کے آخری ایام میں دمے کے مرض کی وجہ سے علیل رہنے لگے اور پشاور میں وفات پائی ہے۔ ان کے جو مجموعہ ہے کلام ہیں وہ سنگینے اور اندیشہ شہر ہے۔ اندیشہ شہر ہی ہماری جو ہے ان قطعات کا ماخذ بھی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اب مرزا محمود سرحدی نے غزلیں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، قطعات بھی کہے ہیں۔ تو ایک غزل جو آپ کے سامنے ہے، غزل ان کی کیسی ہوتی تھی اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے غزل ان کی پڑھتے ہیں، کچھ اشعار ہیں کہ پکارنے کا کرینہ میں سوچتا ہی رہا، حسین کہوں کہ حسینہ میں سوچتا ہی رہا، نمی سی تھی دم رخصت کچھ ان کے آنچل پر، وہ اشک تھے کہ پسینہ میں سوچتا ہی رہا، تیرے کرم کی کوئی حد نہیں حساب نہیں، چبھا کے نان شبینہ میں سوچتا ہی رہا، ادھر کو وہ پہلی کو آئے تھے ایک پل کے لیے، ادھر تمام مہینہ میں سوچتا ہی رہا۔ تو یہ ان کی ایک غزل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیسی انہوں نے غزل لکھی ہے۔ مرزا محمود سرحدی کی نظم میں سے ایک نظم یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے طنز اور مزاحیہ طور پر بات کی ہے، انقلابات کے اوپر اور انتخابات کے اوپر، کہ انتخابات ہونے والے ہیں، انقلابات ہونے والے ہیں، انتخابات ہونے والے ہیں، جیسے حالات تھے کبھی پہلے ویسے حالات ہونے والے ہیں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں اختلافات ہونے والے ہیں، زیر دستوں کے زور دستوں سے ایک دو ہاتھ ہونے والے ہیں، برسر عام راز کھلتے ہیں، انکشافات ہونے والے ہیں، جلسہ گاہوں میں، ماہ پاروں میں اتفاقات ہونے والے ہیں، پھر مچلتا ہے دل کے سچ کہہ دیں، پھر حوالات ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک نظم جو مرزا محمود سرحدی کی، ہم اب ان کی قطعات انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں، تو قطعات سے پہلے قطع کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا، پھر قطع اور رباعی آپ نے شاید سنا ہو نظم کے اندر، اس کو بھی جانیں گے، کیونکہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ قطع اور رباعی ایک ہی ہے، وہ کس وجہ سے، وہ ساری بات ابھی آئے گی، لیکن سب سے پہلے قطع کو سمجھے کہ قطع کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات کہ قطع جو ہوتا ہے وہ دو شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قطع کے اندر دو شعر ہوتے ہیں، یعنی چار مصرے ہوتے ہیں۔ دو شعروں کا مطلب ہوتا ہے چار مصرے۔ تو قطع کی جمع قطعات ہے، اور قطع کے اندر کیا بات نہیں ہوتی، تو یہ مطلع کی قید سے آزاد ہیں، اور اشعار کی پابندی سے بھی مبرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلع کی قید سے آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کی جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کی طرح ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے مطلع کسے کہتے ہیں، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا۔ اگر ہم ردیف نہیں ہے تو ہم قافیہ ہونا لازمی ہے مطلع کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور مطلع کے اندر اگر ہم وہ قافیہ نہیں ہے تو وہ پھر مطلع نہیں کہلائے گا۔ غزل کی طرز آپ نے دیکھی ہے، اور مطلع اسی کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں آپ کو قافیہ نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ردیف نظر آتا ہے۔ ردیف ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کی قافیہ ہونا ضروری ہے۔ تو مطلع یہاں پر قطع کے اندر نہیں ہوتا، اس کی قید سے آزاد، اور اشعار کی پابندی سے بھی مبرہ ہوتا ہے کہ اشعار کی پابندی بھی قطع کے اندر نہیں ہے۔ ہر شعر کا دوسرا مصرع قافیہ اور ردیف سے مزین ہوتا ہے۔ تو ہر شعر کا دوسرا مصرع آپ جب بھی دیکھیں، دو شعر اگر اس کے اندر ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ قطع کے اندر کیا ہوتا ہے جی، قطع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آئے گا اس کا دوسرا مصرع جو ہوگا، دوسرا مصرع، ٹھیک ہے، وہ اور ہر شعر کا وہ آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ردیف نہ بھی ہوئے، ہم قافیہ ہونا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو قطع کا ایک وصف خاص حقیقت نگاری ہے، حقیقت نگاری اس کے اندر ضروری ہے، کسی حقیقت پر بات ہو۔ دیکھیں غزل کے اندر سے بھی آپ قطع بند اشعار آپ کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دو باتیں سمجھنی بڑی اہم ہیں۔
ایک یہ کہ اس کے اندر مطلع کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلع کی طرز پر اس کا پہلا شعر آپ دیکھیں گے، ابھی قطعات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ اپنی کتاب کے اندر بھی دیکھیں گے، تو قطعات کے اندر آپ کے مطلع کی قید نہیں ہے، آپ مطلع کو نہ لائیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ مطلع کو نہیں لائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشعار کی پابندی بھی نہیں ہے، یعنی 2 شعر تو آپ قطع لکھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات غزل کے 3 شعر بھی قطع بند اشعار کہلا سکتے ہیں، تو قطعات کے اندر اشعار کی پابندی بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں، جیسے آپ کے سامنے ایک قطعہ ہے فیض احمد فیض کا، تو اس میں آپ پہلے نظر دہرائیں، پہلے اس کی ہیت کو سمجھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا مصرع، اور دوسرا جو مصرع ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے، تیسرا مصرع درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور چوتھا مصرع اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں دوسرا اور چوتھا مصرع آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جانے کو جی چاہتا ہے، یہ پورے کا پورا ردیف ہے، گزر اور مر یہ یہاں پر قوافی ہیں، تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے شعر کا بھی دوسرا مصرع اور دوسرے شعر کا بھی دوسرا مصرع، ان کے اندر قافیہ ایک جیسے ہیں اور ردیف لایا ہوا ہے، جبکہ باقی 2 کے اندر قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہے، یہ 2 اشعار پر لکھا گیا ہے، تو یہ فیض احمد فیض کے جو ہے وہ ایک قطعہ ہے۔ اس آپ کو ربائی میں فرق پتہ چلے گا، اب دیکھیں ربائی بھی نظم کی ایک پوری ایک قسم ہے، اس کے وہ بھی حیت میں داخل ہے ربائی، ٹھیک ہے، لیکن ربائی کے اندر بھی 2 شعر آ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی ربائی کا مطلب ہی ربا سے نکلا ہے وہ عربی کے اندر، تو بعض لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ربائی ہے، یہ قطعہ ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ربائی ہے، اور ربائی جو ہے اس کو وہ قطعہ کہتے رہتے ہیں، یا قطعہ کو ربائی کہتے رہتے ہیں، تو وہی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، تو یہاں پر قطعات کا یہ اپنا ایک طرز ہیت ہے، اسی وجہ سے اس کو اصناف نظم کی ہیت میں شمار کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اصناف نظم آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اصناف نظم میں جیسے آپ نے اصناف ادب میں اصناف نثر پڑھی ہیں، اصناف نثر میں آپ نے مضمون پڑھا ہے، آپ نے ناول، افسانہ، ڈرامہ، ٹھیک ہے، سفرنامہ، یہ آپ نے پڑھے ہیں، جبکہ اصناف نظم میں آپ نے 9th کلاس میں اردو کی جو 9th کلاس کی جو اردو ہے اس کے اندر آپ نے موضوع کے لحاظ سے نظم کی اقسام اور اس کی اصناف پڑھی ہیں، جیسے آپ نے موضوع کے لحاظ سے پڑھا ہے حمد ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، قصیدہ ہے مرثیہ، آپ نے پڑھا ہے کہ کسی کی موت پر غم کا اظہار، مرثیہ قصیدے کے اندر آپ کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، کسی بندے کی تعریف قصیدے کے اندر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پڑھے موضوع کے لحاظ سے، جبکہ آپ جب نظم کو ہیت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، موضوع کے لحاظ سے نہیں، ہیت کہتے ہیں سٹرکچر کو، تو اس کی ساخت کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، تو نظم کی پھر آپ کو نظر آتی ہیں جو قسمیں، وہ آپ کو ایک تو نظر آ جاتی ہیں مثلث، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مثلث کہتے ہیں ہر بند میں 3 مصرے، پھر مربع ہر بند میں 4، پھر مخمس ہر بند میں 5، پھر مسدس ہر بند میں 6 مصرے، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ آپ نے پڑھی ہے آزاد نظم، ابھی آپ انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے، آزاد نظم، پابند نظم، معرہ نظم، پھر اس کے علاوہ آپ نے مثنوی پڑھی ہے فرسٹ ایئر کے اندر، مثنوی سحر البیان، اب مثنوی سحر البیان ہیت کے لحاظ سے نظم کے اندر آتی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سیکنڈ ایئر میں سونٹ پڑھیں گے جو 14 مصروں پر لکھی ہوئی نظم ہوتی ہے، تو یہ ہیت کے لحاظ سے قطعہ جو ہے وہ ہیت کے لحاظ سے اصناف نظم میں شامل ہے، نہ کہ موضوع کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ ہیت کے لحاظ سے یہ اصناف نظم، تو یہ اس کی ایک ہیت ہے، اگر آپ ہیت ہی نہیں سمجھتے تو آپ قطعہ کو نہیں سمجھیں گے، تو ہیت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ دوسرے مصرے میں اور پھر جو ہے اسی دوسرے شعر کے بھی دوسرے مصرے میں آپ کو ہم قافیہ اور ہم ردیف نظر آ رہا ہے، تو یہ قطعہ کی ترتیب ہے، اگر آپ کو ربائی ہے، ربائی کے اندر پھر ربائی کی جب ہوتی ہے، ربائی کے اندر بھی 2 ہی شعر ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کی طرح، تو ہم ردیف نہ بھی ہم قافیہ ہونا لازمی ہے، تو یہ قطعہ آپ نے دیکھ لیا، یا پھر ہم یہ جان ایلیا ایک مشہور شاعر آپ نے نام سنا ہوگا، کراچی کے مشہور شاعر تھے، ان کی قطعات بڑے مشہور ہیں، تو ان کا قطعہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب آپ خود دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو دوسرے مصرے کے اندر دونوں شعروں کے یہاں پر کوئی ردیف نہیں ہے، لیکن قافیہ ہے آیا اور شرمایا،
تو ردیف ضروری نہیں ہوتا غزل کے اندر، لیکن قافیہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قافیے سے ہی ترنم پیدا ہوتا ہے، موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ قافیے کو نکال دیں، جو ایک جیسے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم وزن ہم آواز الفاظ کو آپ نکال دیں تو وہ ترنم موسیقیت غزل میں سے ختم ہو جاتی ہے، شاعری میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو قافیہ ضروری ہوتا ہے، جو پابند نظم کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس طرح غزل کے اندر بھی ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح قطعات کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو چڑھ گیا سانس، جھک گئی نظریں، رنگ رخسار میں سمٹ آیا، ذکر سن کر میری محبت کا، اتنے بیٹھے تھے کون شرمایا۔ تو یہ قطعہ ایک جان ایلیا کا۔ اس طرح یہ قطعہ جان ایلیا کا دیکھیں کہ دور نظروں سے خلوت دل میں، اس طرح آج ان کی یاد آئی، ایک بستی کے پار شام کا وقت، جیسے بجتی ہو شہنائی۔ تو یاد آئی اور شہنائی، آئی اور شہنائی یہاں پر قوافی ہیں۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ردیف نہیں ہے، لیکن قوافی انہوں نے لکھے ہیں، لیکن دوسرے مصرے میں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مطلع نہیں ہے۔ پہلا جو شعر ہے وہ مطلع کی لحاظ سے نہیں لکھا گیا، اس سے آزاد ہے۔ پھر جان ایلیے کا قطعہ دیکھیں کہ ہر نفس جس کی آرزو تھی مجھے، تھا وہی شخص میرے پہلو میں، اس میں کس کی تلاش تھی مجھ کو، کس کی خوشبو تھی اس خوشبو میں۔ اس طرح جان ایلیا کی آپ یہ قطعہ دیکھیں کہ کون سود و زیاں کی دنیا میں درد غربت کا ساتھ دیتا ہے، جب مقابل ہو عشق اور دولت، حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے۔ تو دیکھیں اب ساتھ دیتا ہے کا بھی یہاں پر یہ کار ساتھ دیتا ہے، یہ ردیف ہے، جبکہ غربت اور دولت یہاں پر وہ قوافی ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے قطعات کی۔ اس طرح مرزا محمود سرحدی کا ایک آپ یہ دیکھیں قطعہ کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے۔ تو ابھی موضوع یہاں پر یہ تشریح بیان نہیں ہے، صرف آپ کو حیت سمجھا رہا ہوں کہ حیت دیکھ لیں آپ سب سے پہلے قطعہ کی، کہ قطعہ کی حیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مرزا محمود سرحدی کا ایک قطعہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم قطعہ اور رباعی میں فرق، آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل گیا بھی ہوگا، اور رباعی بھی 4 مصروں پر لکھی گئی ایک نظم ہوتی ہے، قطعہ کے اندر بھی 2 شعر ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ لوگ بعض اوقات قطعہ کو رباعی، رباعی کو قطعہ بنا دیتے ہیں۔ رباعی عربی لفظ ربع سے بنا ہے، رباعی کے لغوی معنی ہے 4 والے۔ اصطلاح میں اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس کے 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے، اسے ترانہ یا دو بیتی بھی کہتے ہیں۔ جبکہ قطعہ کے لغوی معنی ٹکڑا یا جزو کے ہیں، اصطلاح میں اس نظم کو قطعہ کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو۔ قطعے میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں، قطعہ کم از کم 2 شعروں کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی بھی حد نہیں۔ اب یہاں سے یہ آپ قطعہ کی تعریف بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کا سوال بھی ہے، مشقی سوال، قطعہ کی تعریف کریں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کوئی بھی قطعہ جو ہے جس میں سماجی برائی کا ذکر ہو آپ اس کو پیش کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ کے سامنے یہ قطعہ بھی آ گیا سماجی برائی کے اوپر، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آگے بھی آپ سماجی برائی کے اوپر ابھی بہت سے قطعات میں انشاءاللہ پڑھوں گا، آپ دیکھ لیں گے۔ تو قطعہ کی یہاں سے آپ تعریف یہاں سے نوٹ کر لیں، یہ بہترین اس کی تعریف ہے کہ قطعہ کے لغوی معنی کیا ہیں۔ اصطلاح میں اس کو ایسی نظم کہتے ہیں جس کے اندر خیال یا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو، اور یہ کم از کم 2 شعروں کا ہوتا ہے، اس میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے اس کی، آپ اس سے زیادہ بھی شعر اس کے اندر لا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ 2 جو ہے وہ شعروں پر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ گیا، رباعی میں بھی 4 مصرے، اس میں بھی 4 مصرے یا 2 شعر، اوپر بھی 2 شعر، ٹھیک ہے۔ تو رباعی کو بھی قطعہ بنا، لیکن رباعی اور قطعہ میں فرق اب آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا۔ آج کل عموماً 2 شعروں کا مختصر قطعہ کہنے کا رواج ہے، لوگ کہتے ہیں 2 شعر کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا قطعہ ہے جی۔ چونکہ رباعی میں بھی 2 شعر ہی ہوتے ہیں، اس لیے عام قارئین، عام پڑھنے والے قطعہ اور رباعی میں فرق نہیں کرتے۔ قدیم شعراء کے دیوانوں میں قطعات اور رباعیات کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے قطعات کو رباعی اور رباعی کو قطعات بنا کر پیش کر دیے، حالانکہ دونوں اصناف جدا ہیں اور ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنا ضروری ہے۔ درج ذیل 3 امور کی بنیاد پر دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تھوڑی مشکل ہے، لیکن اپنا یہ یاد رکھیں آپ کہ شاعر حضرات بھی سمجھتے ہیں، اور آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ وزن ہوتا ہے ہر شعر کا اپنا۔ انشاءاللہ میں اس پر جب آپ کا کورس ختم ہوگا تو پھر پوری جو سیریز ایک بناؤں گا، اس میں آؤ شاعری سیکھیں کے نام سے ہوگا، اور اس میں علم عروض آپ کو بتاؤں گا کیا ہے، آپ شاعری، آسان شاعری آپ کر سکتے ہیں آپ سیکھ کر، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا وزن کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اپنے رباعی ہمیشہ مخصوص اوزان میں کہی جاتی ہے، 24 اوزان ہے، 24، اس کے اندر ہی رباعی آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ جبکہ قطعہ جو ہے اس کے لیے کوئی وزن مخصوص نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ بھی غزل کے
اور وزن بھی ہوتے ہیں، نظم کے وزن مطلب غزل کے وزن اور شاعری کے وزن ہے، اس میں آپ قطع لکھ سکتے ہیں، لیکن رباعی کے لیے خاص 24 اوزان ہے، اس لیے رباعی خاص ہوگی اور قطع عام ہو گیا۔ پھر مطلع، رباعی میں ہمیشہ مطلع ہوتا ہے جبکہ قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا، عموماً نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عام طور پر نہیں ہوتا، لائیں تو اور بات ہے لیکن عموماً مطلع نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ جتنے بھی ہم نے قطعات ابھی پڑھے ہیں آپ کو مطلع نظر نہیں آیا۔ تعداد اشعار رباعی ہمیشہ 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے، رباعی 2 شعروں سے اوپر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 ہی شعر ہوں گے یعنی 4 مصرے ہوں گے، جبکہ قطع جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، آپ زیادہ شعر بھی لا سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر اس کے اندر بھی 2 ہی شعر آتے ہیں۔ اچھا، اب ہم سمجھ گئے کہ قطعات کیا ہیں، اور قطعات آپ کو یہ دیکھیں، ابھی آپ جیسے دیکھیں گے تو یہ قطعات ہیں، اور یہاں پر آپ کو جو ہے ان کی قطعات نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً جو قطعات ہیں 1 2 3 4 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2 2 جو ہے شعر ہیں ہر قطعے کے اندر، اور 5 قطعات کے اندر 5 موضوع آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم موضوع کے لحاظ سے بات بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ موضوع کے لحاظ سے ہم جب بات کریں گے تو اس سے آپ کے لیے تشریح کرنی انتہائی آسان ہو جائے گی، آپ اس موضوع کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسی نظم کے اندر جس طرح مرزا محمود سرحدی نے بات کی آپ اس کو بیان کریں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ساتھ حوالے کے آپ کو میں اشعار اور قطعات بتا دوں گا، تو اس سے آپ عمومی امتحان کے اندر جو بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کا یہ سوال آ جاتا ہے، اور یہ آتے ہیں قطعات میں سے آپ کو نظم کے حصے میں اور غزل کے حصے میں سے آپ کو ایک حصہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ کے پی کے جو انشاءاللہ میں اس کے اوپر پوری جو ہے وہ ویڈیو بھی بناؤں گا پیپر پیٹرن کے اوپر، جس میں آپ کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے پیپر آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ یاد رکھیے کہ نظم یا غزل میں سے آپ کرتے ہیں تو نظم کے اندر آسان ہوتی ہے تشریح، اور قطعات میں سے عمومی جو ہیں وہ 2 شعر اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ تو اب 5 قطعات جو ہیں تو اس کے اندر آپ 5 موضوعات کو دیکھیں گے، تو ہر قطعے کے اوپر آپ یہ موضوع لکھ لیں۔ سب سے پہلے قطعے کے اوپر لکھیں نوجوانوں پر اظہار افسوس، یہاں مرزا محمود سرحدی نے نوجوانوں پر اظہار افسوس جو ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا، اسپتالوں کی بد نظمی، ٹھیک ہے، دوسرے قطعے میں جو سماجی برائی ہے، جو طنز کیا ہے مزاح کے طور پر، وہ اسپتالوں کی بد نظمی کے اوپر بات کی ہے۔ تیسرا، جو ہماری میونسپل کمیٹی ہے اس کی نااہلی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور نمبر 4 پر سیاسی لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی وعدہ شکنی، کہ وہ وعدے کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر بات کی، اور آخر میں ملاوٹ کی لعنت کے اوپر انہوں نے بات کی۔ تو یہ 5 آپ کو نظر آ رہے ہیں قطعات کے اندر 5 موضوعات ہیں، اور پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ ہماری سماجی برائی کے اوپر بات کی انہوں نے، اور حقیقت کے اوپر بات کی، اور ہوگا مزاحیہ طور پر لیکن طنز کر دیے، اور اس سے بتایا ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور سنجیدگی کے طور پر ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتی ہیں۔ اور سوال نمبر 2 جو ہے وہ بھی ہمارا مشقی سوال میں یہی ہے کہ ان قطعات میں کن معاشرتی برائیوں کا ذکر ہے، تو کون کون سی معاشرتی برائیاں؟ یہی 5 معاشرتی برائیاں۔ یہ معاشرتی برائیاں کیا ہیں ابھی ہم جا کر پڑھیں گے ان کو، تو آپ آسانی سے انہی ہیڈنگز کے ساتھ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تو قطعات سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلا قطعہ، ٹھیک ہے، تو پہلا قطعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پہلے قطعے کے ساتھ ہی ایک سوال بھی ہے کہ شاعر کو نوجوان نسل سے کیا شکایت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اور ساتھ ساتھ ان قطعات میں کن معاشرتی برائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہر قطعے کے اندر آپ کو معاشرتی جو برائی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، وہ تو ہر قطعے کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو پہلا سوال ہے وہ پہلے قطعے کے ساتھ خاص ہے۔ تو پہلے قطعے میں شاعر کو نوجوان نسل سے کیا شکایت ہے، اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا شکایت کر رہے ہیں۔ پہلا قطعہ مرزا محمود سرحدی کا، کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے، خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جواں کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ اب ایک ہیت کے اوپر بات پہلے کرتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے پہلا جو شعر کا ہے وہ مطلع کے لحاظ سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے قطعہ کے اندر مطلع آ سکتا ہے لیکن اگر آپ نہ لائیں تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر انہوں نے ابھی اگلا آپ جیسے دیکھیں گے جو شعر جو قطعہ ہوگا اس کے اندر انہوں نے
جو ہے مطلع نہیں لایا ہوا لیکن پہلے قطعے کے اندر لایا ہوا ہے تو مرضی ہے، لیکن رباعی میں یہ کام نہیں ہوگا، رباعی میں آپ کو لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ تو قطع کے اندر آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے اور دوسرے اور چوتھے مصرے کے اندر آپ قافیہ، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں یا نہ ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن عام طور پر اب قطع کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ہر جو ہے وہ شعر کے دوسرے مصرے کے اندر جو ہے وہ قافیہ یا پھر ساتھ ردیف آ جاتا ہے۔ تو کبھی تو ان حسینوں سے شکل ملتی ہے، تو اب دیکھیں یہاں حسینوں، گزینوں، نشینوں، ٹھیک ہے، یہ قوافی ہیں، سے شکل ملتی ہے ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہیت جو لائی گئی ہے پہلی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلع کے ساتھ قطع کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وطن کے نوجوانوں سے اظہار افسوس کیا ہے۔ اب کیا اظہار افسوس ہے؟ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، تین چیزوں کا۔ اب تین چیزیں جب آپ سمجھ گئے تو آپ کو سوال بھی سمجھ آ جائے گا ساتھ ساتھ۔ دیکھیں، ایک تو حسینوں سے شکل ملنا، ایک بات، دوسرا پناہ گزینوں کا ذکر کیا ہے، اور تیسرا پردہ نشینوں کا ذکر کیا ہے۔ اب پناہ گزین کہتے ہیں وہ مہاجر جو اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسرے وطن میں پناہ لیتے ہیں، وہ لوگ جو ہجرت کر کے دوسرے وطن میں چلے جاتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں اسے پناہ گزین کہتے ہیں۔ جبکہ پردہ نشین، با پردہ عورتیں، ٹھیک ہے، ان کو پردہ نشین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کر کے وطن کے نوجوانوں پر اظہار افسوس کیا ہے کہ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، یعنی کہ وہ ایسے نخرے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، وہ بننے سنورنے میں وہ حسینوں کی بالکل کاپی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میرے ملک کے نوجوانوں، جو جوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اس سے وطن ترقی کرتا ہے، ان کو ناز و نخرے سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ حسینوں کی طرح بننے سنورنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ اظہار افسوس کرتے ہیں، دوسرا اسی کے اوپر بتایا کہ کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے، کہ ہم اپنے وطن کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں لگیں کہ وہ اس وطن کے جوان ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بنایا اور سنوارا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ اس وطن کے نوجوان ہیں یا کوئی مہاجر آیا ہوا ہے، کسی دوسرے وطن سے ہجرت کر کے آئے ہوئے، تو اس کی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے۔ خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جواں، اور اللہ کی شان ہے، یہ دیکھیں ابھی طنزیہ اور مزاحیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جواں، افسوس کے طور پر کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے، کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باپردہ عورتیں جو ہیں وہ ناز و نخرے سے وہ جا رہی ہیں، اور عورتوں کی انہوں نے شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ اس ملک کے باشندے لگتے ہی نہیں ہیں۔ اب انہوں نے تو تنزیہ طور پر کہا ہے، تنزیہ طور پر انہوں نے اس سارے کے ساری سماجی برائی کو اور اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں سوال کے اعتبار سے، تو یہاں پر سوال جو نمبر 1 ہے اس میں مین ہیڈنگ جو آ جائے گی وہ نوجوان نسل سے شکایت ہے، جبکہ اس کے اندر سب ہیڈنگز آپ 3 لکھ سکتے ہیں، حسینوں سے شکل ملنا، پناہ گزین اور پردہ نشین۔ تو اس کے اندر آپ پوری بات لکھ سکتے ہیں کہ مرزا محمود سرحدی نے اپنے قطع کے اندر جس سماجی برائی کا ذکر کیا وہ ہے نوجوانوں پر اظہار افسوس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ناز و نخرے میں یہ اتنے بنتے سنورتے ہیں کہ ان کی شکل جو ہے حسینوں سے ملتی ہے۔ تو اس طرح آپ پہلے، دوسرے اور تیسرے جو ہے وہ ہیڈنگ کے اندر پوری بات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو انہوں نے مزاحی اور طنزیہ طور پر بات کی ہے اسی موضوع کو، لیکن علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں تو انہوں نے افسوس کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، یا پھر دعا کی ہے کہ اصل جو ہے قوم کا اثاثہ وہ جوان ہوتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کے یہ اشعار آپ کے سامنے ہے کہ جوانوں کو میری آہ جو ہے آہو سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو وہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ افسوس کے طور پر کی ہے، اس میں طنز نظر آئے گا، لیکن مزاحیہ طور پر ہی انہوں نے طنز کیا ہے، لیکن اصلاح کے طور پر کی ہے ساری کی ساری بات۔ اور یہ وطن کے نوجوانوں کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو یہ دیکھیں اقبال کی شاعری بھی ہے، وہ یہی باتیں جو ہیں وہ وطن کے جوانوں پر اظہار افسوس انہوں نے اپنی شاعری کے اندر کیا، اور یہ اشعار آپ جو ہے حوالے کے طور پر اگر آ جاتے ہیں تشریح، اور تشریح کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔
تو سوال نمبر 1 بھی اس سے حل ہو گیا، آپ کی تشریح بھی حل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وعدے کے اشعار بھی پتہ چل گئے۔ اب دوسری دیکھیں قطہ، جو دوسرا قطہ ہے تو اس میں ہیت کے لحاظ سے اس میں جو پہلا جو شعر ہے وہ مطلع کی طرز پر نہیں ہے، اور یہاں پر انہوں نے کیا بیان کیا ہے، تو قطع پڑھتے ہیں کہ کیا بتائیں آپ کو کہ کیا ہے ہمارا اسپتال، انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے، حادثات اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر، اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے ہے۔ تو یہاں پر جو مشکل الفاظ ہیں وہ ایک ہے دل کی کلی کھلنا، ٹھیک ہے، دل کے ارمان پورے ہونا، تو ماورتن یہاں پر لفظ لایا ہے، اور حادثات اتفاقی ایمرجنسی، ٹھیک ہے، اچانک پیش آنے والے حادثات، آپ نے دیکھو گا حادثات اتفاقی لکھا ہوتا ہے ایمرجنسی کے اوپر، اتفاقی طور پر، اتفاق کے طور پر مل جائے تو مل جائے۔ تو یہاں پر جو ملکی اسپتالوں کی بدنظمی اور غفلت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے جو ملک کے اسپتال ہیں ان کی بدنظمی اور غفلت کتنی زیادہ ہے، اس کو طنزی اور مزاحیہ طور پر جو ہے وہ مرزا محمود سرحدی نے بیان کیا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتائیں آپ کو کیا ہے ہمارا اسپتال، کہتا ہے ہم بتا نہیں سکتے، ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو شرم کے طور پر کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اس کو ہم بڑھا چڑھا کر بتائیں اور ہمارے اسپتالوں کا نظام اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم آپ کو کیا کیا بتائیں، تو ہم بعض اوقات اس طرح کا لفظ اس طرح ہوگا کیا کیا بتائیں، تو اس سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ شرم آ رہی ہے، ہم آپ کو کس طرح بتائیں، انتظام اتنا اچھا ہے، بدنظمی ہے، انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے، تو یہ دیکھیں یہ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ انتظام تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ انتظام ایسا ہے کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے، کہ ایسا زبردست انتظام ہے کہ انسان کے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ یہ ایسا اسپتال ہے کہ سارے کے سارے مریض جو ہیں ادھر ہی لائے جائیں اور یہاں سے ٹھیک ہو کر جائیں، تو لیکن یہاں پر تنزیہ طور پر اس کا الٹ معنی لے رہے ہیں کہ بالکل انتظام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ غفلت کی حالت یہ ہے، اس کو اگلے شعر میں بیان کیا کہ حادثات اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر، کہ ایک تو یہ ہے کہ ایمرجنسی کے اندر ڈاکٹرز کو ہر وقت ہونا چاہیے اور وہ موجود ہوں اور زیادہ لوگ ہوں اور اپنی ڈیوٹی پوری کریں، کیونکہ ایمرجنسی کے طور پر جو لوگ آتے ہیں ان کو سب سے پہلے علاج جو ان کو ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں حادثات اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر، اور ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور اتفاقی طور پر مل جائے ہے تو مل جائے، تو کہتا ہے کہ اگر اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے، نہیں تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو حالت یہ ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر کو ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے کہ ایمرجنسی کے اندر کہ ڈاکٹر کدھر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مریض بیچارہ جو ہے اس کے گھر والے یا وہ جو وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر مل جائے، تو یہ ایک طنز کیا ہے انہوں نے ملک اسپتالوں کی بدنظمی اور غفلت کے اوپر، لیکن اس کے اندر اصلاح ہے، اور لوگ اس کو دیکھیں، اور جو ڈاکٹر ہیں اگر وہ سوچیں اس بات کو کہ یہ چیز ان پر گزرے تو ان کی کیا حالت ہوگی، تو پھر وہ اس سے اصلاح بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے حوالے کے لیے آپ یہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یہ اشعار کہ لگتے ہیں یہ ہمارے ملک کے اسپتال، لگتے ہیں یہ ہمارے ملک کے اسپتال، پر یہاں ہوتا ہے مریضوں کا برا حال، کوئی بھی آئے یہاں اگر علاج کرانے تو اکثر ہو جاتا ہے ان میں سے انتقال۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک لوگ جاتے ہیں اور واپسی جو ہے وہ ایمبولینس میں وہ اس کی جو ہے میت جا رہی ہوتی ہے، تو ایسے حالات بھی ہیں ہمارے ملک کے اسپتالوں کے، اس کے اوپر انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ تیسرا قطعہ دیکھیں تو تیسرے قطعے کے اندر بھی اب آپ خود دیکھیں تیسرے چوتھے اور پانچویں کے اندر کہ کون سی ترتیب ہے، کون سی حیت ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قطعات کی حیت کے اعتبار سے اس کے اندر کیا چیز جو ہے وہ خاص ہے۔ لیکن اب موضوع کیا ہے، تو موضوع ہے تیسرے قطعے کے اندر میونسپل کمیٹی کی نااہلی، میونسپل کمیٹی جو ہے اس کی نااہلی کے اوپر بات کی ہے مرزا محمود سرحدی نے کہ اگر جو ہے کوچوں میں، گلی کوچوں میں بھنگی رات کو جا روب کش پاؤ تو جانو یہ بھی ہے ایک شان بیداری کمیٹی کی، غلاظت جس سڑک پر جا بجا بکھری ہوئی دیکھو تو سمجھو اس طرف سے گزری ہے لاری کمیٹی کی۔ تو پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیں، گلی کوچے، کوچا گلی کوچے کو کہتے ہیں، بھنگی جو ہے وہ نشہ کرنے والے، بھنگ پینے والے، جاروب کش جھاڑو دینے والے، تو جانو جان لیجئے ایک شان بیداری یعنی رات گزارنے کی شان، غلاظت گندگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب میونسپل کمیٹی کی نااہلی کو کتنے ہی طنزیہ اور مزاحیہ طور پر بیان کیے کہ ہے تو مزاح ہے لیکن اس کے اندر طنز ہے چھپی ہوئی، اور ایسی بات ہے کہ جس کو ہم دیکھیں تو حقیقت ہے ہمارے ملک کے اندر اب بھی یہی حال ہے
کہ اگر گلی کوچوں میں بھنگی رات کو جا روب کش پاؤ، تو رات کو جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ گلی کوچوں میں اگر تم بھنگی دیکھ لو تو سمجھ جاؤ یہ وہ ہماری جو ہے نا میونسپل کمیٹی کے صفائی کرنے والا وہ یہاں پر موجود ہے۔ جارو کش پاؤ یعنی جھاڑو دینے والا، رات کو تم بھنگی اگر گلی میں دیکھ لو تو جان لو، تو جانو جان لیجئے یہ بھی ہے ایک شان بیداری کمیٹی کی۔ تو یہ تو بڑی شان ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں رات کو اٹھ کے صفائی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ بڑی محنت کرنے والے ہیں، رات کو ہیں وہ خیال کر رہے ہیں، جو ہے گلی کوچوں کی صفائی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے تو نشہ کرنے والا بندہ ہے، اور رات کو اس لیے صفائی عمومی طور پر کرتا ہے کہ رات کو آسانی سے وہ نشہ کر سکے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ ایک رات گزارنے کی شان ہے۔ کمیٹی والے جو لوگ ہیں وہ ان کی اپنی ایک شان ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے رات گزار رہے ہوتے ہیں۔ غلاظت جس سڑک پر جا بجا بکھری ہوئی دیکھو، جس طرف بھی کہتا ہے غلاظت تم دیکھو، گندگی دیکھو، تو ہونا یہ چاہیے کہ گندگی ہم کہ لوگوں نے کی ہے، لیکن ادھر الٹا کام ہے، تو سمجھو اس طرف سے گزری ہے لاری کمیٹی کی۔ تو یہاں پر اب گاڑی جو ہوتی ہے کمیٹی کی جو گند اٹھاتی ہے اس کے اوپر طنز کیا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر جو گند پڑا ہوتا ہے وہ اتنا بھر جاتا ہے کہ جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ سے گند جو ہے وہ روڈ پر گلیوں میں گر رہا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا۔ تو یہ کمیٹی جو گاڑی ہے کمیٹی کی، اس کا کام ہے گند کو اٹھانا، لیکن یہ تو ساری کے ساری جو ہے روڈوں پر گند جو ہے پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر غلاظت تم سڑک کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ یہاں سے کمیٹی کی لاری گاڑی جو ہے وہ گزری ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اشعار لکھ سکتے ہیں یہ والے کہ دیکھو دیکھو کمیٹی کی لاری آئی، کرتی ہے یہ گلی کوچوں کی صفائی، کیسی صاف ستھری ہیں یہ سڑکیں، ہر طرف اب تو مہکتی خوشبو آئی۔ تو یہ حوالے کے طور پر اگر یہ آ جائیں تو آپ حوالے کے طور پر اس کے ساتھ یہ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 قطعہ دیکھتے ہیں، اور نمبر 4 قطعہ جو ہے وہ بھی بڑا ہی تنزیہ اور مزاحیہ طور پر لکھا ہے، لیکن بہت ہی خاص طنز کیا ہے، اور اس کے اندر موضوع ہے بے وفا اور وعدہ شکن لوگ، اہل سیاست والے لوگ، یعنی سیاسی لوگ جو ووٹ تو لیتے ہیں اور وعدے کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے پھر نظریں ملا نہیں سکتے اس لیے کہ انہوں نے جو وعدے کیے اب ان کو وہ پورا نہیں کرتے، اور وعدہ شکن ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں ووٹ لینے کی خاطر، لیکن بعد میں جاؤ تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں اور نظر ہی نہیں آتے، اور بندہ کہتا ہے کہ وہ گئے کدھر ہیں۔ تو کالے چشمے بھی ایک نعمت ہے، دھوپ میں خوب کام دیتے ہیں، جو نگاہیں ملا نہیں سکتے رات دن ان سے کام لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کیسا طنز کیا ہے، کیسی بات کی کہ کالے چشمے بھی ایک نعمت ہیں۔ دیکھیں آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں، اور بندہ جو آنکھوں کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس کا آپ اس کو خیال رکھو، ٹھیک ہے، اس نعمت کو آپ استعمال کرو۔ تو بندہ جب گرمیوں کے اندر کالے چشمے پہنتا ہے تو وہ اس لیے پہنتا ہے کہ اس کی آنکھیں خراب نہ ہو۔ تو کہتا ہے کالے چشمے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور پہننے چاہیے اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے۔ اور دھوپ میں ان کا خوب کام ہے کہ دھوپ ہوتی ہے اور یہ خوب کام کرتے ہیں اور آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن ایک اور کام کالے چشموں کا وہ بہت خاص ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں پہنتے ہیں اور سردیوں میں پہنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں ملا نہیں سکتے، نظریں چرانے والے لوگ۔ اب نظریں کون چراتا ہے؟ وہ بندہ چراتا ہے نا کہ جو وعدہ شکن ہو، ٹھیک ہے، جس نے وعدے کیے ہوں اور وہ وعدے سے مکر جائے، وہ پھر نظریں نہیں ملا سکتا۔ تو اہل سیاست جو ہے ان کی طرف بھی بات کی اور عام لوگوں کی طرف بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اہل سیاست خاص طور پر بات بیان کی ہے کہ سیاسی لوگ وہ لیڈر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کی آنکھوں میں پر جو آپ نے کالے شیشے جو ہیں اینکیں آپ نے دیکھی ہوں گی، چشمے دیکھے ہوں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائن ہوتا ہے یا وہ خاص طور پر وہ، لیکن وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ لوگوں سے نظریں نہیں ملا سکتے۔ کیوں نظریں نہیں ملا سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے وعدے کیے ہیں اور وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اب نظریں کس طرح ملائیں؟ جو نگاہیں ملا نہیں سکتے رات دن ان سے کام لیتے ہیں۔ تو کالے چشمے نعمت کے طور پر بھی ہیں، اور یہ کام اس نعمت کے طور پر نہیں لیتے، بلکہ یہ لوگوں سے اس لیے اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے کہ انہوں نے وہ بے وفا ہیں اور بعض شگن لوگ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہیں وہ اپنی آنکھوں پر کالے چشمے وہ پہن لیتے ہیں۔ تو یہ اہل سیاست کا حال ہے، سیاسی لیڈروں پر، اس پر بہت زیادہ شاعری کی ہے، ٹھیک ہے، مرزا محمود سرحدی کے اور بھی اشعار ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ بھی میں آپ کو اشعار یہاں پہ پڑھ کے سناؤں گا کہ کسی جلسے میں لیڈر نے یہ اعلان فرمایا، ہمارے منتری آنے کو ہیں بیدار ہو جاؤ، یکا یک لاؤڈ سپیکر سے گونجا فلم کا نغمہ، وطن کی آبرو خطرے میں ہے ہوشیار ہو جاؤ۔ اکبر الہ آبادی
جن کا ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھو کیسے یہاں پہ شاعری کی، کوٹ اور پتلون جب پہنا تو مسٹر بن گیا، کوٹ اور پتلون جب پہنا تو مسٹر بن گیا، جب کوئی تقریر کی جلسے میں تو لیڈر بن گیا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ تو انہی کی تقلید کی ہے یہاں پر مرزا محمود سرحدی نے بھی، دیکھیں اسی طرح کے لیڈروں کی دھوم ہے اور فالور، ٹھیک ہے، فالو کرنے والا، فالور کوئی نہیں، سب تو جنرل ہیں، یہاں آخر سپاہی کون ہے۔ اور راحت اندوری جو ہیں گزشتہ عرصے میں، ابھی قریبی عرصے میں فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جو ہے وہ نور سے بھر دیں، اور بڑی اچھے شاعر تھے ہندوستان کے، انڈیا کے اندر تھے، مسلمان شاعر تھے راحت اندوری۔ ان کی ایک غزل ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ طنز کیا ہے صاحب مسند پر، یعنی لیڈروں پر۔ وہ آئے گا شعر ابھی آخر میں، لیکن پوری غزل بڑے مزے کی، اس لیے پوری غزل پڑھتا ہوں کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ یہ والا شعر ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں، یعنی جن کی سیٹ ہے، جن کے پاس کرسی ہے، کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو یہ راحت اندوری کی شاعری تھی، اور راحت اندوری ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بن کے حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا۔ تو یہ وہ شعر ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یا پھر یہ آپ دیکھیں یہاں پر کتا کہ افسوس کہ کچھ اس کے سوا ہم نہیں سمجھے، دیکھے ہیں علاقے کی سیاست کے جو تیور، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں والد کی جگہ لینے کو آ جاتی ہے دختر۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ مجھے گر منتخب کر لو گے بھائی، پنپنے کی نہیں کوئی برائی، مجھے کہنا کہ ناقص ہے صفائی، گٹر سے بھی اگر خوشبو نہ آئی۔ اور باپ کے دشمن سے لیتے ہیں بہادر انتقام، آدمی کو دشمن شیطان ہونا چاہیے۔ اور میرا بیٹا بات سچی کوئی بھی کرتا نہیں، میرے بیٹے کو سیاستدان ہونا چاہیے۔ تو یہ سیاست والوں کا حال ہے، اور سیاست کے اوپر طنز کیا ہے مرزا محمود سرحدی نے، اور یہی اشعار جو ہیں آپ حوالے کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں۔ آخری ہم دیکھتے ہیں کتاب جس کے اندر موضوع ملاوٹ کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک کے اندر بھی دھوکہ دینے کے اندر بہت سی آیات کے اندر آیا، اور قوم شعیب کا جو حال ہوا ابھی ہم پڑھیں گے اس کو، اس طرح احادیث کے اندر کیا آیا ہے، پھر کچھ اشعار سے دیکھیں گے کہ ملاوٹ کی لعنت ایک ظلم عظیم ہے، اور ملاوٹ جو ہے وہ عام طور پر کی جاتی ہے، اسے کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ یہاں پر جو موضوع ہے وہ ہے ملاوٹ کی لعنت ایک ظلم عظیم۔ کتا محمود سرحدی کہتے ہیں، مرزا محمود سرحدی، کہ محتسب سے کہوں تو کیا جا کر، میری مانند وہ بھی روتا ہے، پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی، آج پانی میں دودھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے ایک ہی صرف بات کی ہے، دودھ کا ذکر کیا، لیکن عام ملاوٹ کا ذکر کر دیا کہ دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ، لیکن ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز میں جب ملاوٹ کر رہے ہیں تو ملاوٹ کے اوپر بات کی اصل انہوں نے، تو دودھ اور پانی کا ذکر کر کے اور بڑی خوبصورت انداز سے کہا محتسب سے کہوں تو کیا جا، میں کسی جج سے، محتسب کہتے ہیں جج کو، تو میں کسی جج سے کیا شکایت کروں، کسی حکمران سے کیا شکایت کروں، کسی پولیس والے کو کیا کہوں، میری مانند وہ بھی روتا ہے، میں بھی رو رہا ہوں ملاوٹ پر، وہ بھی رو رہا ہے، وہ کہتا ہے یار تم نے کیا کیا ہے، تمہیں کیا ملاوٹ ملی، ہمیں بھی ملاوٹ والی چیزیں ملتی ہیں، تو میں اس سے کیا شکایت کروں، شکایت تو ایسے بندے سے کی جاتی ہے جو پھر اس کا حل نکالے، وہ خود رونے لگ جاتا ہے، تو میں اس سے کیا آگے جا کے شکایت کروں گا۔ پہلے ہوتا تھا دودھ میں پانی، پہلے یہ تھا کہ دودھ میں پانی ملانے والے ایسے کرتے تھے کہ دودھ زیادہ ہوتا تھا، پانی تھوڑا سا ملا دیتے تھے، کہ چلے اتنا تھا کہ دودھ باقی رہ جاتا تھا، لیکن آج کل یہ حال ہے کہ آج پانی میں دودھ ہوتا ہے، آج پانی جو ہے وہ پہلے پورا مٹکا بھرا ہوتا ہے، اوپر سے دودھ تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں، تو الٹا کام کر دیتے کہ آج پانی میں دودھ ہوتا ہے، اور اتنی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ ملاوٹ کے اوپر تو اس کے اندر آپ تشریح کے لحاظ سے آپ بہت باتیں لکھ سکتے ہیں،
جیسے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے قوم شعیب کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ ذکر فرمایا۔ ملاوٹ، دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی جیسی برائیاں اور قباحتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں پائی جاتی تھی۔ انہی بری عادتوں کے باعث ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور پوری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ اس واقعے میں امت محمدیہ کے لیے ملاوٹ، معافی اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی عبرتناک انجام کا اندیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں سارے کے سارا جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ ان کا کیا حال ہوا۔ قوم مدین وہ کیا کرتی تھی، وہ یہی باتیں تھیں ان کے اندر، جھوٹ، ٹھیک ہے، اور ملاوٹ اور معافی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو احادیث میں دیکھیں تو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے بھیگا ہوا نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید ارشاد فرمایا جو شخص عیب دار چیز فروخت کرے اور اس کے عیب کے بارے میں وہ خریدار کو نہ بتائے کہ اس کے اندر یہ خرابی اور عیب ہے، تو ایسا شخص مسلسل اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا، اور ملائکہ ایسے شخص پر مسلسل لعنت بھیجتے ہیں۔ ابن ماجہ کتاب ہے، اس میں یہ شامل ہے۔ بلکہ اسلام نے تو مسلمانوں کو عدل سے بھی اگلے درجے یعنی احسان اور ایثار کی ہدایت فرمائی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، کہ جس نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ اور فریب جہنم میں ہے، یعنی یہ کام کرنے والے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جو جہنم ہے۔ تو یہ تو ہمارے دین کے اندر ہے، اور ملاوٹ کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اب اشعار کو دیکھتے ہیں تشریح کے لحاظ سے، تو سید ضمیر جعفری جو ہیں وہ کہتے ہیں ملاوٹ کے اوپر کہ ان فلک جا عمارتوں پہ نہ جا، ان کی بنیاد میں ملاوٹ ہے، یوں تو ہر چیز ہے یہاں خالص لیکن اولاد میں ملاوٹ ہے۔ اور آؤ اس کے اصل گورے رنگ سے اب تصور میں ملاقاتیں کریں، آؤ پھر ماضی کی یادیں چھیڑ دیں، آؤ خالص دودھ کی باتیں کریں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ان اشعار کے اندر بھی دودھ کی ملاوٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان اشعار کے اندر بھی ملاوٹ کا ذکر ہے کہ کام کرنا ہو تو پھر کیجئے ذرا ترکیب سے، کچھ نہ کچھ ہر بات میں درکار ہے ذوق ہنر، صرف تھوڑا سا ملاوٹ کا کرینہ چاہیے، چائے کی پتی سے کٹ سکتا ہے بندے کا جگر۔ اور یہ ذرا اشعار دیکھیے کہ یقین کرو کہ یہ آٹا بہت ہی عمدہ ہے، سنو یہ تحفہ نادر سنبھل کے لے جانا، اب اس سے بڑھ کے بھلا اور کیا تسلی دوں، اگر مروڑ نہ اٹھے بدل کے لے جانا۔ اور غلے کی فصل کرتے ہیں پیدا بہت ہی کم، بچوں کی فصل خوب اگاتے ہیں ہم وطن، ہلدی میں، ڈالڈے میں، مسالے میں، چائے میں، جو چیز بھی ملے وہ ملاتے ہیں ہم وطن۔ تو یہ دیکھیں جو چیز بھی ملے وہ ملاتے ہیں ہم وطن، کچھ بھی چیز جو کہاں پہ ملتی ہے وہ ملاوٹ کے طور پر وہ ملا سکتے ہیں۔ تو یہ پورے کے پورے 5 قطعات اور ان کے اندر مختلف موضوعات کا ذکر ہم نے کر دیا، اور آپ کو حوالے کے یہ اشعار نظر آ رہے ہیں کہ آپ حوالے کے طور پر ان تمام اشعار کو تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی جو مشقی سوالات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر جو مشقی سوالات ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے مشقی سوال کر لیے ہیں۔ تو شہر کو نوجوان نسل سے کیا شکایت ہے، یہ ہم نے پہلے قطعے میں پڑھ لیا، اور ان قطعات میں کن معاشرتی برائیوں کی طرف نشاندہی کی ہے یہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ مصرے مکمل کریں، آپ دیکھ لیں، جملوں میں استعمال کرنا ہے، ان کے معنی بتا دیے، آپ خود یہ دیکھیں۔ تو قطع کسے کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا، کسی شاعر کا قطع لکھیں، بہت سے قطعات بتا دیے جس میں کسی برائی کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو یہ وہ قطعات تھے جو مرزا محمود سرحدی کے تھے، اور انہوں نے بڑی ہی مزاحیہ طریقے سے طنز کیا ہے، اور مختلف موضوعات جو ہمارے سماجی مسائل ہیں ان کو بڑی ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو مرزا محمود سرحدی کے قطعات، قطع کی تعریف، رباعی اور قطع میں فرق، پھر موضوعات کے لحاظ سے آپ کو موضوع اور پھر ان کی ساری بات مشقی سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں۔ والسلام۔